نے کہا کہ احمد رضا کچھ قصیدے ہماری شان میں سنو، بے شک کچھ قصیدے ہماری شان میں پیش کرو، تو بریلی کے امام کی آنکھیں تھرا گئیں اور آپ کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کروں مدح اہل دوزہ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کروں مدح اہل دوزہ، میں مالداروں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے مصطفیٰ کا، میرا دین نانپارہ نہیں ہے جو میں نانپارہ کی شان میں قصیدے پڑھوں گا۔ اگر مجھے قصیدے ہی پڑھنا ہوتا تو پھر میں نبی کی شان میں قصیدے پڑھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ بریلی کے امام جب نبی کی شان میں نعت کہتے ہیں تو کبھی اس طرح کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اولا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ بے شک کبھی تو اس طرح کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، واہ واہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بے شک سبحان اللہ امام محمد رضا کی زبان نبی کی تعریف کے لیے ہے، اعلیٰ حضرت کے زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی محبت میں گزرا، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ ایک ایک لمحہ نبی کی محبت میں گزرا۔ اگر احمد رضا نے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا ہے تو نبی کی محبت میں پیا ہے، اگر احمد رضا نے کھانے کا ایک لقمہ بھی کھایا ہے تو حضور کی محبت میں کھایا ہے، اگر امام محمد رضا کہیں چلے ہیں تو نبی کی محبت میں چلے ہیں، اگر امام محمد رضا بیٹھے ہیں تو نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، اگر امام محمد رضا سوئے ہیں تو نبی کی محبت میں سوئے ہیں، اگر امام محمد رضا نے قلم اٹھایا ہے تو نبی کی محبت میں اٹھایا ہے، فتاویٰ لکھا ہے تو نبی کی محبت میں لکھا ہے، اب دولت المکیہ کا وجود ہوا ہے تو نبی کی محبت میں ہوا ہے، اور جو ہے مسلم الثبوت وجود میں آئی ہے تو نبی کی محبت میں آئی ہے۔ آپ جب تک اس دنیا میں رہے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھائے رہے، جب قبر میں گئے تو وہاں بھی نبی کی محبت، حشر میں گئے تو وہاں بھی نبی کی محبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے واہ واہ جلنے سے چھٹے سستے، بے شک جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، آگ لگائی ہے کیا کہنے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی محبت میں گزرا ہے۔ بے شک سبحان اچھا ایک اللہ بات اور میں آپ کو بتاؤں، بات چلی ہے اعلیٰ حضرت کی محبت کے حوالے سے، تو ایک جملہ اور سن لو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اے لوگو اگر تم ہمارے سینے کو چیر کر کے میرے دل کو باہر نکالو گے تو اللہ کی قسم ایک ٹکڑے پر تمہیں اللہ کا نام لکھا ملے گا، دوسرے ٹکڑے پر حضور کا نام لکھا ملے گا۔ اور اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم عالم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ایک پر ہو تو یک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ سبحان اللہ سبحان خدا ایک پر ہو تو یک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ سارا کروں میں کیا کہنے بھائی کیا کہنے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خدام کو بلا کر کے وصیت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ آپ نے کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے لوگو جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے اور جب مجھے دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودنا تو اتنی گہری قبر کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے۔ بے شک سبحان اللہ کیا بات اتنی گہری قبر کھودنا کہ احمد رضا کھڑا ہو سکے۔ تو لوگوں نے کہا حضور قبر تو بس اتنی گہری ہوتی ہے کہ انسان اٹھ کر کے بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر کے کیا کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے خادموں میں جب تک دنیا میں تھا جب نبی پر سلام پڑھتا تھا تو پہلے کھڑا ہوتا تھا، ہاتھ کو باندھ کر کے مؤدب انداز میں کہتا تھا یا رسول اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے خادموں میری خواہش یہ ہے کہ جب میری قبر میں میرے نبی آئے ہیں تو احمد رضا تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک واہ 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 اے لوگوں میں تو یہ چاہتا ہوں
کہ جب احمد رضا کی قبر میں حضور تشبیہ ہو، یہ بتائیے حضور قبر میں آتے کہ نہیں آتے؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتاؤ مصطفیٰ کریم کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ اب اگر بھیا کہتے تھے تو بھیا والا سلوک کیا جائے گا، اگر دادا کہتے تھے تو دادا والا سلوک کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہے، ہمیں احمد رضا نے بریلی سے ذہن دیا ہے، ہم نے تو جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹینشن تو ان کو ہے جو کہتے ہیں حضور ہمارے بڑے والے بھیا ہیں معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ہمیں کیوں ٹینشن میں ہو؟ ہم نے تو حضور کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے یہی ذہن لیا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ مان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو انہی کو جانتے ہیں اور انہی کو مانتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے میرے نبی کے منکرو، اے میرے نبی کی شان میں گستاخی اور توہین کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، اس سے پہلے کہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے، ابھی بھی وقت ہے۔ شہر بریلی جاؤ اور احمد رضا کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے اور کہہ دو کہ یہ کیا ہے میرے امام، میں مجرم ہوا کا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کی محبت کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اے میرے امام، آپ کا احسان ہے کہ جہاں آپ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، وہیں پر آپ نے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت بھی بٹھائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں بتایا ہے کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بے شک۔ ہمیں عشق کا رستہ بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، ورنہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بریلی میں اگر امام احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، واہ واہ۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہ ہوتا تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اپنے خادموں سے کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ تاکہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں، اور جب میرے حضور تشریف لائیں، جب منکر نکیر ہم سے کہیں احمد رضا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو احمد رضا کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، پہلے احمد رضا کھڑا ہو جائے اور وہی جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا قبر کے اندر بھی شروع کر دے، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ میرے بھائیوں، آج ہم جب اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات سے تو بہت آدمی کو پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ لفظ اعلیٰ حضرت ہی سے لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ سوال کر لیتے ہیں نا، کچھ بھولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی غوث اعظم کو حضرت بولتے ہیں، غریب نواز کو حضرت بولتے ہیں، مخدوم سمنہ کو حضرت بولتے ہیں، صابر پاک کو حضرت بولتے ہیں، وارث پاک کو حضرت بولتے ہیں، اور تمام اولیاء اللہ کو حضرت بولتے ہیں، اور جب احمد رضا کی بات آتی تو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کیسے بنے؟ اعلیٰ حضرت پہلے حضرت تھے، لیکن جب غوث اعظم کی کرامت بنے تو اعلیٰ حضرت ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اعلیٰ حضرت پہلے حضرت تھے، جب معین الدین اجمیری کا اشارہ ہوا تو آپ اعلیٰ حضرت بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی بہت سارے جواب الحمدللہ مجھے آتا ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک جواب اور سن لو کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا ہے، اور اس جواب کو سن کر کے کوئی بھی سنی، اگر کسی بھی سنی سے کوئی بد مذہب سوال کر لے گا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں، تو وہ غلام احمد رضا ایسا جواب دے گا کہ اس کی پشتے در پشتے بھی یاد رکھیں گے۔ بے شک ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو میں نے کیا کہا، سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہیں؟ آپ کے بھی سمجھ میں سوال آ رہا ہے کہ غوث اعظم کو حضرت، امام اعظم ابو حنیفہ جو اتنے بڑے امام ہیں جن کی ابتدا احمد رضا بھی کرتے ہیں، ان کو بھی حضرت، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت، پہلے یہ سمجھ لو کہ اعلیٰ کیا چیز ہے، تو اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند، بڑا، بزرگ، یہ اعلیٰ کے معنی آتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو کہ سرکار امام احمد رضا خان
فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب بریلی شریف کی دھرتی پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے آپ نبی کی نعت لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ تو جو نعت لکھا اعلیٰ حضرت نے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات خالی بریلی میں دبی رہ گئی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت نے نبی کی نعت لکھی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو یہ بات جو ہے میرے اعلیٰ حضرت نے جب بریلی شریف کی دھرتی سے اس بات کا اعلان فرمایا تو ایسا نہیں ہے یہ بات بریلی میں دھری کی دھری رہ گئی، بلکہ یہ بات یعنی یہ نبی کی نعت یہ بریلی سے نکلی تو جا کر کے مہریرا سے ٹکراتی ہے، جب مہریرا پہنچتی ہے تو مہریرا سے پھر کالپی پہنچتی ہے، کالپی سے پھر تھپون جاتی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک کے بعد دیگرے بارگاہوں میں ہوتے ہوئے پھر وہ کلام اجمیر پہنچتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے سرکار بغداد غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے کربلا والے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور امام حسین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حسین کے نانا کے پاس پہنچتا ہے، اور جب حسین کے نانا کے پاس پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اے میرے پیارے احمد رضا، تم نے ہمیں اعلیٰ کہا ہے، تم نے ہمیں اچھا کہا ہے، تم نے ہمیں بہتر کہا ہے، اے احمد رضا تم سے پہلے بھی نبیوں نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ تو اعلیٰ ہیں، آدم نے کہا یا رسول اللہ آپ اعلیٰ ہیں، عیسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اعلیٰ ہیں، موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اعلیٰ ہیں، سارے نبیوں نے کہا آپ اعلیٰ ہیں۔ اے احمد رضا پہلی بات تو تم نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، اور تم کہتے ہو کہ میں اعلیٰ ہوں، تو سن لو تم نے کہا ہے میں اعلیٰ ہوں، آج میں کہتا ہوں تم ساری دنیا میں اعلیٰ ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں احمد رضا اب تمہارے سامنے جتنے بھی مولوی ہوں گے وہ سب حضرت ہوں گے، لیکن تم اعلیٰ حضرت ہوگے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اپنی پوری زندگی میں 2-4 کتابیں لکھ دے اسے حضرت کہا جاتا ہے، اور جو اپنی زندگی کے مختصر حصے میں تقریباً 1400 کتابیں لکھ دے اسی کو تو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مد مقابل اعلیٰ حضرت کا؟ ہے کوئی؟ 4 سال کی عمر ہے اعلیٰ حضرت کی، آپ کے دادا رضا علی خان چاپے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے استاد آپ کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے آیت کریمہ آئی تو استاد نے زبر پڑھایا لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو زیر پڑھا۔ سبحان اللہ۔ استاد نے کہا بھائی احمد رضا میں تم کو زبر پڑھا رہا ہوں تم زیر میں لگے ہوئے ہو۔ تو جب استاد صاحب پڑھا کر کے چلے گئے تو آپ کے دادا نے کہا بیٹا احمد رضا وہ استاد جب تم کو زبر پڑھا رہے تھے تو پڑھ لینا چاہیے تھا، زیر کیوں پڑھا؟ تو کہنے لگے دادا جان میں زبر پڑھنا تو میں جو ہے زبر پڑھنا تو چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کوئی میری زبان کو کھینچ کر کے زیر کی طرف کر دیا ہوتا۔ یعنی یہ رب کا کرم ہے احمد رضا پر کہ کمسنی کی عالم میں بھی کوئی غلطی پسند نہیں فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ناظرہ تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت جو ہے جو کتابت کے ذریعے سے قرآن میں غلطی واقع ہو گئی تھی اس غلطی کو اپنے کرامت سے دور بھی کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا مد مقابل کہاں سے لاؤ گے؟ اچھا ایک میں اپنی آخری بات پیش کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں۔ دیکھو اعلیٰ حضرت کو ہم مجدد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ یار۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو مجدد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالی ہم ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بولتے ہیں اور بھی کوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کو مجدد بولتا ہے؟ بے شک۔ تو بہت سارے فرقے والے ہیں بھائی جسے آپ جانتے ہیں، نام لینا میں نہیں چاہتا ہوں، وہ لوگ اعلیٰ حضرت کو مجدد نہیں مانتے ہیں۔ اچھا تو پھر وہ کس کو مجدد اپنا مانتے ہیں؟ تو وہ اشرف علی تھانوی جی کو اپنا جو ہے مجدد مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ یہ جو ہے اشرف علی تھانوی ہیں یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ ایک کتاب ہے اشرف السوانح، اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک شاگرد انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے
اور اس کتاب میں اتنا جھوٹ پھیلایا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. اسی اشرف السوانح میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ اشرف علی تھانوی سے بڑھ کر کے کوئی عالم ہی نہیں ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اشرف علی تھانوی کے علم کو ایک پلے میں رکھا جائے اور پوری دنیا کے عالموں کے علم کو ایک پلے میں رکھو تو اشرف علی تھانوی کا پلہ بھاری ہو جائے گا. مطلب ان کے نزدیک اشرف علی تھانوی کا لیول یہ ہے کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. اچھا یہ لوگ ایک اور بات پھیلاتے ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تھانوی کے جو اختلاف تھا, اعلیٰ حضرت تھانوی کے جو درمیان میں جو اختلاف تھا, وہ اختلاف کتاب میں جو تھانوی نے لکھا تھا تقویۃ الایمان میں کہ جس کا نام محمد یعنی اسے کسی چیز کا اختیار نہیں معاذ اللہ, اس بات کو لے کر کے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا. لیکن لوگوں نے کیا معاملہ بنایا, وہ لوگ بولے کہ بھائی کتاب کو لے کر کے معاملہ نہیں ہوا ہے بلکہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے اور اعلیٰ حضرت اور تھانوی دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا. وہ پٹھان تھے, غصہ تھا ان کے پاس, تو غصہ میں تھانوی کو بول دیا کہ تو کافر ہے کافر ہے. اس کے بعد اتنا اپنے قول پر وہ اڑے رہے کہ زندگی بھر تھانوی جی کو کافر 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 بولتے رہے معاذ اللہ. مطلب اعلیٰ حضرت نے غصے کی بنا پر اس کو کافر بول دیا. ان کے کہنے کا مطلب, اچھا اس میں ایک سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. اگر ان دونوں کی تاریخ پیدائش ملائی جائے تو اشرف علی تھانوی سے اعلیٰ حضرت 8 سال کے بڑے ہیں, 8 سال کے بڑے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی عمر جب 4 سال کی تھی تو آپ ناظرہ ختم کر دیا. جب 6 سال کی عمر تھی تو آپ نے ربیع الاول کے موقع پر مسلسل 1.25 گھنٹہ عربی میں تقریر فرما رہے. اچھا ایک آخری بس یہی مطلب میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخری بات بتاؤں گا, ابھی وہ بات چل رہی ہے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو اشرف علی تھانوی کی جو اشرف السوانح ہے, یعنی جو اشرف علی تھانوی کی زندگی کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں, ایک حیات اعلیٰ حضرت ہے تو حیات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں. ایک اشرف السوانح ہے, یہ وہابیوں کی کتاب ہے, اس میں جو اشرف علی تھانوی کے سارے معاملات بیان کیے گئے ہیں تو اس نے پتہ کیا لکھا, اس میں لکھا یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک کھیل یاد آیا. یہ کھیل اس میں سنا رہے ہیں. کیا کھیل سنا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچپن کا واقعہ تھا کہ ہم لوگ میرٹھ گئے ہوئے تھے, میں تھا, میرا بھائی تھا اور میرے ابا تھے. بارش کا موسم تھا تو مجھے ایک شرارت سوجھی. کیا سوجھی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک شرارت سوجھی تو میں نے رات میں اٹھ کر کے تینوں چارپائیوں کے پاؤں کو رسیوں سے کس کر کے باندھ دیا. سمجھ آ رہی ہماری بات؟ یعنی میری چارپائی پڑی ہوئی آنگن میں, ہمارے ابا کی چارپائی اور ہمارے بھیا کی چارپائی. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ تینوں چارپائیوں کو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ سٹا کر کے باندھ دیا اور رات میں بارش آ گئی تو ہمارے والد نے ہم کو جگایا کہ بیٹا اشرف اٹھو پانی آ رہا ہے. تو کہتے ہیں بچپنے کی نیند تھی, ہاں ہوں کر کے سو گیا میں. اس کے بعد والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے مت اٹھو تو پڑے رہو. پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے جو اپنی چارپائی اٹھائی اور گھر میں جانے کا ارادہ کیا تو ساری چارپائیاں اٹھ کر کے ساتھ میں آنے لگی. بھائی جب ساری چارپائی بندھی ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک کو اٹھانے سے دوسری اٹھتی چلی آئے گی. اب یہ کتنے سال کی عمر پر کر رہے ہیں؟ 6 سال کی عمر تھی تھانوی کی, تب کا واقعہ لکھا ہے. اب ذرا دیکھو کہ ان کے مجدد میں اور ہمارے مجدد میں کتنا فرق ہے. جب ان کے مجدد کی عمر 6 سال تھی تو یہ شرارت کر رہے تھے, اور جب ہمارے مجدد کی عمر 6 سال کی تھی تو ربیع الاول کے موقع پر عربی میں تقریر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. یہی تو فرق ہے ہمارے مجدد میں اور ان کے مجدد میں. اور 6 سال ہی کا, جب 7 سال کی عمر ہوئی تھانوی کی تو کہتے ہیں کہ مجھے 7 سال کی عمر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ خود لکھتے ہیں, اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. مسمى به افادات القومیہ من افادات الیومیہ, افادات الیومیہ من افادات القومیہ. اٹھا کر کے آپ اس کو دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک کھیل اور یاد آ رہا ہے. ذرا ایک کھیل اور سن لیجئے, بس اپنی بات کو میں ختم کر دوں. کہتے ہیں 7 سال کی عمر تھی ہماری, ایک بار میں پیشاب کر رہا تھا تو ہمارے بڑے بھائی نے ہمارے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارے شرارت کی, یہ میں کوئی اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں, آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. لکھنے والے لکھ لیں, نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں. کل یہ نہ پھیلانا
کہ فرمان کا بیٹا جابر آیا تھا تو جھوٹ بول کر کے چلا گیا، میں اسٹیج پر بیٹھ کر کے جو بھی بولتا ہوں تحقیق کے ساتھ بولتا ہوں، یہ ہماری عادت ہے۔ اس میں کیا لکھا کہ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، تو ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا، میں استنجا کر رہا تھا تو میرے بھائی نے میرے اوپر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کبھی ملنا موقع سے۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھیا جی استنجا کر رہے تھے تو مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا آج تو سود بیاج کے ساتھ اصولوں گا، اور جو ہے شروع کر دیا انہوں نے اپنا کام۔ کہتے ہیں میں اپنا کام کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے ابا آ گئے اور ہمارا کان پکڑا، کہنے لگے اشرف تو کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، اس طرح کوئی بھائی پر پیشاب کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں ابا جان ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، پہلے بڑے بھائی نے ہمارے سر پر کیا تو آج ہمیں موقع مل گیا تو ہم نے کر دیا۔ اب ذرا دیکھو 7 سال کی عمر میں یہ اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر رہے ہیں، لیکن جب بریلی کے امام کی عمر 3.5 سال کی ہے تو آپ فرماتے ہیں 3 سال کی عمر تھی، میں اپنے گھر کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ آتے ہیں دکھنے میں عربی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے مجھ سے عربی میں سوال کیا تمہارا نام احمد رضا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے تم جو ہے نکی خان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم رضا علی کے پوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ان کا پوتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کم سے کم 1 گھنٹہ اس بزرگ نے مجھ سے عربی میں بات کی تو میں نے جواب بھی عربی میں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی۔ کتنی؟ 7 سال کی عمر۔ ادھر کتنی عمر ہے؟ 3.5 سال کی عمر، آدھو ہے۔ ادھر 7 سال کی عمر میں ان کا مجدد اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کر رہا ہے، ادھر 3.5 سال کی عمر ہے ہمارے احمد رضا کی، جو آپ عربی زبان میں فصیح گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بتانے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، کافی سمے ہو چکا ہے، ابھی ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، لہٰذا اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات وہیں پر ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ہے سارے حصص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جو گاؤں والے ہمارے بھائی بزرگ اپنی نیند کو قربان کر کے ذکر جو ہے امام محمد رضا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے کمائی میں اللہ برکتیں فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔